بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لبرا اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی بہت ہی خوبصورت سی تحریر۔ پودوں کی کانٹ جانٹ کرتے ہوئے شمائلہ بیگم کا سارا دھیان نائرہ کی جانب تھا۔ پہلے بھی کالج سے واپسی پر دیر ہو جاتی تو وہ یوں ہی فکر مند ہو جاتی تھیں۔ وین والے کے نمبر پر کافی دفعہ کال ملائی لیکن رابطہ ممکن نہ ہو سکا، اسی لیے طرح طرح کے اندیشے اور خیالات دامن گھیرے ہوئے تھے۔ آج ہی سلیم صاحب گھر آتے ہیں تو کہتی ہوں کہ بیٹیوں کو ایک موبائل لے دیں تاکہ روز روز کی پریشانی سے بچا جائے، یوں نائرہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہو جایا کرے گا تو سکون رہے گا۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اندر سے اشر کی آواز آئی۔ وہ ڈھونڈتا ہوا باہر نکل آیا۔ امی، میری ریڈ کلر کی شرٹ کہاں ہے؟ مل نہیں رہی، اکیڈمی سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ بیٹا وہیں الماری میں ہوگی، دھیان سے دیکھو مل جائے گی، اور اپنے موبائل سے ذرا وین والے کا نمبر ملا کر دیکھو۔ میں نے تو بہت دفعہ کوشش کی لیکن کال ریسیو نہیں کر رہا، گھبراہٹ ہو رہی ہے، خیریت سے میرے بچے گھر آئے۔ او ہو امی، آپ بھی نہ اتنی سی بات پر پریشان ہو رہی ہیں، خیریت سے ہی ہوگی، پہلے بھی تو اب اتنا لیٹ ہو جاتی ہے۔ اشر بولا، ہاں لیکن رابطہ ہو جاتا ہے تو تسلی ہو جاتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ تمہارے ابو سے کہوں کہ نائرہ کو موبائل لے دے۔ اشر زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، امی یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ ابو اپیا کو موبائل لے کر دیں، اور اگر بالفرض وہ مان بھی گئے تو ہماری دادی جان تو جب تک آخری سانس ہے اس بات کی اجازت ہی نہ دیں گی کہ ان کی پوتی قیامت کی نشانی پاس رکھے۔ ایک تو مجھے دادی کی باتیں سمجھ میں کبھی نہیں آئیں، ہر بات میں قیامت کو گھسیڑ لاتی ہیں۔ نائرہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی بولی، مجھے تو لگتا ہے دادی جان نے پاس کوئی قیامت نامہ کتاب رکھی ہے جس میں بس قیامت کا ہی ذکر ہے۔ اشر شرارتی انداز میں گویا ہوا اور اکیڈمی جانے کی تیاری کرنے کمرے کی جانب بھاگا۔ شکر ہے تم آ گئی، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ شمائلہ بیگم کو بیٹی کی صورت دیکھ کر سکون ہوا۔ امی آج ٹریفک کا رش بہت زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ ارے کیسے پریشان نہ ہوا کروں، اتنے حالات خراب ہیں، اور پھر تمہارے وین والے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، فون کرو تو ریسیو نہیں کرتا۔ شمائلہ بیگم وین والے پر غصہ کرنے لگی۔ اچھا امی چھوڑیں یہ باتیں، بھوک لگی ہے، کیا پکا ہے؟ دوپہر کو مٹر پلاؤ بنایا تھا، تم فریش ہو کر آؤ، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ جی امی، عصر کی نماز پڑھ کر آتی ہوں، وقت نکلا جا رہا ہے، کہیں نماز قضا نہ ہو جائے۔ نائرہ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی، بیٹا پہلا کھانا کھا لو پھر نماز پڑھ لینا۔ نہیں امی، پہلے ہی بہت وقت ہو گیا ہے۔ نائرہ اپنے کمرے میں گئی اور دادی سوئی ہوئی تھی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو کھانے کی ٹرے لے کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی۔ امی مجھے موبائل لے دے، یوں روز روز آپ وین والے انکل کو فون کرتی ہیں تو مجھے سب کی ہوتی ہے۔ سب لڑکیوں کے پاس موبائل ہے، ان کے گھر والے ڈائریکٹ ان سے رابطہ کرتے ہیں، آپ بھی گھر پریشان ہوتی ہیں۔ نائرہ نے اپنے مسئلہ بیان کیا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ تمہارے ابو سے کہہ کر موبائل لے دوں، لیکن کیا امی؟ تمہاری دادی کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ ان کو پہلے کون سا کوئی بات پسند آتی ہے، ہر بات میں کیڑے نکالنے ہی آتے ہیں۔ نائرہ تمیز سے بات کرو، بڑی بزرگ ہے، یوں نہیں کہتے، فوزیہ بیگم نے ٹوکا۔ تو بڑوں کا بھی تو کام ہے ہر بات میں نہ بولے، ہر وقت اپنی مرضی چلاتے ہیں، ہم کیا انسان نہیں ہیں؟ موبائل ضرورت ہے لیکن یہاں ہر بات کو غلط نظر سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ نائرہ ریموٹ کے سیل چیک کرتے ہوئے بولی، ایک تو یہ سیل بھی نہ آئے روز جواب دے جاتے ہیں، چینل بدلتے ہوئے اتنی کوفت ہوتی ہے۔ نائرہ اپنا غصہ ریموٹ پر نکالتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر گزری تو دادی ماں باہر نکل آئیں اور ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ شمائلہ بیگم کی خبر لینے لگی، صوفے پر کتنی مٹی ہے، کبھی کام والی سے کہا ہو تو پھر نہ ٹھیک سے صفائی کیا کرو، لیکن تمہیں کیا لگے میرا بچہ سارا دن دھکے کھاتا ہے؟ تم لوگ عیش کرو، چیزیں خراب کرو، اور ابو کہاں دھکے کھاتے ہیں؟ ان کا تو اچھا آفس ہے، کیا شاندار ماحول ہے دادی ماں۔ نائرہ بولی، ارے بی بی بس کرو، تمہیں کیا پتہ مرد کو کمانے کے لیے درد درد کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، کمانا کوئی آسان بات ہے؟ یہ ہم عورتوں کے بس کی بات نہیں، اس لیے مردوں کی کمائی کی قدر کرنی چاہیے۔ چلیں میری پڑھائی مکمل ہو جائے پھر میں آپ کو کما کر دکھاؤں گی، ضروری نہیں مرد ہی دھکے کھائے، اب تو عورتیں بھی بہت اچھا کما رہی ہیں، میں تو بینک کی جاب کروں گی۔ نائرہ جوش میں آ کر بولی۔ شمائلہ بیگم مسلسل بیٹی کو آنکھیں دکھا رہی تھی لیکن دھیان کس کا تھا؟ دادی یہ سن کر توبہ توبہ کرنے لگی اور بولی، غضب خدا کا، لڑکی کچھ ہوش کے ناخن لو، اب کیا ہمارے خاندان کی لڑکی بینک کی نوکری کرے گی؟
ہمارے ہاں تو کبھی کسی لڑکی نے یہ منہ جاب نہیں کی، تم کس کے نقش قدم پر چلنے لگی؟ ضرور یہ خناس تمہارے کالج والوں نے دماغ میں بھرا ہے۔ میں تو پہلے ہی احمد کو کہتی تھی کہ لڑکی کو کالج مت بھیجو، زمانہ بہت خراب ہے، پرائیویٹ پڑھ کر امتحان دے لے۔ تمہاری پھپھی کی بیٹیاں بھی تو پرائیویٹ پڑھ رہی ہیں، کیا سلیقہ مند بچیاں ہیں۔ یہاں تو نوکری کرنے کے شوق چڑھ رہے ہیں۔ فیاض آلے گھر کرتی ہوں اس سے بات، بیٹی کو کالج بھیجنے کے اثرات دیکھ لو، اور تم شمائلہ بولتی کیوں نہیں؟ اس کو سمجھاؤ ہمارے خاندان میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ دادی ماں نے توپوں کا رخ بہو کی جانب موڑ لیا۔ اماں بچی ہے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی، آپ غصہ نہ کریں۔ ایسی صورتحال میں شمائلہ بیگم کو کچھ سمجھ میں نہ آتی، کیا بولیں، کیونکہ ساس کو 2+2 جمع کر کے ساری باتیں بیٹے کے گوش گزار کرنے کی عادت تھی۔ احمد صاحب لاکھ اچھے سہی لیکن ماں کی ہر جائز ناجائز بات رد کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ بعد میں بیوی جتنی مرضی صفائی دینے کی کوشش کرتی، وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے، میری ماں ہے اور میں ان کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ اب تو شمائلہ بیگم بھی صبر کر چکی تھی اور عادت ہو گئی تھی، اس لیے کوشش کرتی کہ ساس کے آگے زیادہ نہ بولے۔ پہلے بولتی تھی تو زیادہ جھگڑے ہوتے تھے، پھر بچے بڑے ہونے لگے تو گھر کا ماحول خوشگوار رکھنے کی خاطر انہوں نے چپ کی چادر تان لی۔ بچے کبھی کبھی بے جا پابندیوں سے اکتا کر غصہ کرتے تو ان کو بھی بزرگی کا احترام کرنے کا سمجھاتی۔ کیا کہا تم نے؟ بچی ہے؟ بیٹی بینک کی نوکری کا کہہ رہی ہے اور ماں بچی کہہ رہی ہے، یہاں تو سچی بات کہنے والا کوئی نہیں۔ دادی ماں پھر سے شروع ہو گئی، اماں آپ بھی ایک بات کے پیچھے لگ جاتی ہیں، نائرہ نے اگر کہہ دیا ہے تو کون سا ابھی جاب کرنے جا رہی ہے، ابھی تو اس کا کالج میں دوسرا سال ہے، اور تم بھی سوچ سمجھ کر بولا کرو، ہر وقت فضول بولنے کی عادت ہو گئی ہے، پتہ بھی ہے ہمارے خاندان میں کوئی جاب نہیں کرتا۔ شمائلہ بیگم نائرہ کو ڈانٹنے لگی، اف اف امی، ایک تو یہ ہمارا خاندان میں یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، آخر ہمارے خاندان میں ہوتا کیا ہے؟ نائرہ ریموٹ صوفے پر پھینک کر کمرے میں چلے گئی۔ شمائلہ دیکھا تم نے، یہ لڑکی کتنی بدتمیز ہے، ابھی سے یہ حال ہے تو اگلے گھر جا کر کیا کرے گی؟ فرح کی بچیاں ہیں کتنی سمجھدار اور تمیز والی، کچھ پھپھی کی بیٹیوں سے ہی سیکھ لے، کبھی انہوں نے اونچی آواز میں بات نہیں کی، دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کر۔ دادی ماں نواسیوں کی تعریفیں ربط السان ہو گئی اور شمائلہ بیگم کچن کی طرف جاتے ہوئے سوچنے لگی، اماں نے پتہ نہیں فرح کی بیٹیوں کو کون سا سلیقہ دیکھ لیا ہے، ہر بات میں ان کی تعریف کرتی ہیں، کبھی پوتی کا تو خیال نہیں آیا، خدمت ہم کریں اور تعریف کی دفعہ بیٹی اور اس کی بچیاں یاد آ جاتی ہیں۔ خیر اب کیا افسوس کرنا، عادت ہو گئی ہے۔ فوزیہ بیگم رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ چھٹی والے دن دونوں بہن بھائی سونے کے سب ریکارڈ توڑنے اور دادی ماں کی ناراضگی مول لیتے، لیکن اتوار کی نیند پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ شمائلہ بیگم بھی ناشتے کے بعد آرام کر رہی تھی کہ باہر سے آتی آوازوں نے اٹھنے پر مجبور کیا۔ باہر نکل کر دیکھا تو اماں رو رہی تھی اور احمد اماں کو ساتھ لگائے چپ کروا رہے تھے۔ عرفان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ابھی فرح نے فون پر بتایا ہے، بہت پریشان لگ رہی تھی، تم بچوں کو بتا کر اماں کو ساتھ لے کر باہر آؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ احمد صاحب نے جلدی جلدی تفصیل بتائی اور باہر نکل گئے۔ اماں حوصلہ کرے اور دعا کرے کہ زیادہ چوٹیں نہ آئی ہیں۔ فرح اماں کو دلاسا دینے لگی، ہائے میری بچی، اللہ اس کا سہاگ سلامت رکھے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی۔ اماں اس وقت بھی طنز کرنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ شمائلہ جلدی سے کمرے میں گئی اور نائرہ کو جگایا، اپنا ہسپتال جانے کا بتا کر گیٹ بند کرنے کی ہدایت کی اور چادر اوڑھ کر اماں کو ساتھ لیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رستے میں بھی اماں مسلسل روتے ہوئے گئیں۔ ہسپتال پہنچ کر بیٹی کی حالت دیکھ کر ان کی ہمت جواب دینے لگی، فرح ہمت سے کام لو اور دعا کرو، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ احمد صاحب سے بھی بہن کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی اور ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ اماں کے وہی نظر لگ جانے والوں کو کوستے کوستے پیٹنا شروع ہو گئی۔ شمائلہ کہتے کہتے رک جاتی کہ اماں اس وقت یہ باتیں نہ کریں بلکہ دعائیں کریں، اس کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن پھر بھی یہ سوچ کر چپ ہو جاتی کہ اسی میں عافیت ہے۔ اماں ہمدردی کو کبھی کسی اور نظر سے نہ دیکھیں اور سر جھکا کر دعائیں پڑھنے لگیں۔ فرح کی نظریں آپریشن تھیٹر پر لگی تھیں، یہ انتظار بہت جان لیوا ثابت ہو رہا تھا، دل الگ عجیب اور غریب وسوسوں کا شکار ہو رہا تھا، ہر منفی خیال کو جھٹکتے امید کا دامن پکڑ کر خود کو مطمئن کرتے۔
ہائے میری بچی کا ہنستا بستا گھر کس کی نظر لگ گئی۔ اماں پھر سے شروع ہو گئیں۔ اماں آپ دعائیں کریں، بڑوں کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ فرح نے ایک طرف سے اماں کو چپ کروانے کی کوشش کی۔ اتنے میں احمد صاحب سامنے آتے ہوئے دکھائی دیے تو فرح جلدی سے اٹھ کر بھائی سے عرفان کی تربیت کے متعلق پوچھنے لگی۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا، کچھ دیر تک عرفان بھائی کو وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ تم یوں کرو، اماں کے ساتھ کچھ دیر کے لیے گھر چلے جاؤ، بچیاں بھی پریشان ہوں گی۔ میں اور شمائلہ یہی ہیں، لیکن فرح گھر جانے کو تیار نہ ہوئی۔ عرفان کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایکسیڈنٹ میں وہ اپنی بائیں ٹانگ سے محروم ہو گئے ہیں۔ فرح کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ بچیاں الگ سہمی ہوئیں اور پریشان تھیں کہ بیٹھے بٹھائے یہ کیا ہو گیا۔ اچھے بھلے ابو آفس گئے تھے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو کر رہتا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے۔ ہسپتال سے چھٹی ملی تو شمائلہ پر کام کا بوجھ کم ہوا، پہلے اپنے گھر کے بکھیڑے پھر ہسپتال کے چکر اور کھانا وغیرہ۔ نائرہ ماں کو کہتی، آپ نے سب کو سر پر چڑھایا ہے، وہ لوگ اپنے کام خود بھی تو کر سکتے ہیں، فضول باتیں نہ کیا کرو، مشکل وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں، اگر ہم مصیبت کے وقت اپنوں کی دل جوئی اور کام نہیں آئیں گے تو کون آئے گا۔ نائرہ اپنی بات کا ماں پر اثر نہ ہوتے دیکھ کر کلس کر رہ جاتی کہ یہ لوگ آپ بیمار بھی ہوں تو لحاظ نہیں کرتے اور دعوتیں اڑانے آ جاتے ہیں، اور پھر بھی خوش ہو کر دو بول تعریف کے نہیں بولتے۔ فرح کو اس اچانک آنے والی مصیبت نے توڑ کر رکھ دیا۔ بہت کم کسی سے بات کرتی، حالانہ بھائی سے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ بہن کو اس سے کوئی مشکل نہ ہو، تنہا ہونے کا احساس نہ ہو۔ گھر کے اخراجات اور عرفان کا علاج معالجہ جو جمع پونجی تھی اس کے سر پر ہو رہا تھا، وہ ساتھ ساتھ بھائی بھاوج بھی کافی حد تک مدد کر رہے تھے۔ فرح کو یہ سب اچھا نہ لگتا تھا، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ اب چاہے بھائی تھا، لیکن فرح کو گھر کا راشن وغیرہ لینا قبول نہیں تھا، اس لیے آج صبح اماں کو فون کیا اور اپنے دل کا حال سناتے یہ بھی کہہ دیا کہ احمد بھائی کو منع کر دیں کہ میری طرف اب کوئی چیز مت بھیجیں۔ بہت عجیب سا لگتا ہے اور بچیاں بھی محسوس کرتی ہیں کہ اب ہم یوں کب تک دوسروں کے گھر چلانے کے لیے مدد کرتے رہیں گے۔ اللہ عرفان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ ہمارے گھر کا واحد کفیل لاچار ہے تو کیا اب ہم لوگوں کے ٹکڑوں پر زندگی گزاریں گے؟ بالکل بھی نہیں، آپ بھائی کو منع فرما دیں، فرح نے کہا تو اماں الٹا بیٹی پر بگڑنے لگی کہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا حق بنتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً والدین بیٹیوں کا حق شاید کسی مشکل گھڑی کے لیے ہی سنبھال کر رکھتے ہیں، اگر حق اچھی اور مناسب طریقے سے ادا کیا جائے تو بیٹیاں یہ مشکل گھڑی میں حق لیتے شرمندہ نہ ہوں۔ اماں اپنی کسی بات کا اثر نہ ہونے دیکھ کر بولی، کہاں سے گھر کے اخراجات پورے کرو گی؟ میری بچی کچھ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، جذبات سے کام نہ لو، فی الحال اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، شکر کرو تمہارا بھائی اچھا ہے جو تمہاری مدد کر رہا ہے۔ اماں سمجھاتے ہوئے بولی، یہی تو بات ہے اماں، میں اور میری بچیاں کسی کی مدد نہیں لینا چاہتی، چاہے بائی ہی کیوں نہ ہو۔ آج بائی مدد کر رہا ہے، کل کوئی اور خیرات دینے آ جائے گا۔ اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہم سب کچھ کر لیں گے۔ کیا مطلب سب کچھ کر لیں گے؟ اماں اس بات پر چونکی۔ میں نے سوچا کہ آس پڑوس سے سلائی کا کام لے کر کرنا شروع کروں اور روزانہ 2 دن کے بعد ایک اکیڈمی میں پڑھا لوں۔ امید ہے ٹیوشن کے لیے بچے آنا شروع ہو جائیں گے تو ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم کپڑے سلائی کرو گی اور اکیڈمی پڑھانے جاؤ گی؟ غضب خدا کا، کچھ تو اپنے خاندان کا خیال کیا ہوتا۔ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بیٹی کے پاس پہنچ کر اس کو خاندان کی روایت توڑنے پر خوب سنائے۔ پاس بیٹھی نائرہ دادی کی حالت دیکھ کر دوڑتی ہوئی ماں کے پاس گئی اور تازہ صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ ہمارے ہاں ہر جائز بات کو ناجائز بنا دیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے خاندان میں عورت کی ملازمت کا رواج نہیں تو خدا نخواستہ ہم مشکل وقت میں دوسروں کی امداد کی طرف نظریں لگائے رکھیں گے، اور کب تک؟ کون ساری زندگی آپ کا بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری لے گا؟ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کریے گا۔ شکریہ۔